صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ صبح اٹھتے جی سب سے پہلے جو ہے ہمیں میرا خیال ہے اگر تہجد پڑھ سکیں تو وہ تو فجر ضرور پڑھنی چاہیے. اور وہ اس لیے کہ جو وقت کے آغاز کا کیا اسے کہتے ہیں جو وقت کا جو صحیح استعمال ہے نا وہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے. وقت کی مینجمنٹ بھی دین نے سکھائی ہے اور یہی چیزیں آج سائنس نے ثابت کر کے دی ہیں. آپ اکشے کمار کو سن لیں, آپ شاہ رخ خان کو سن لیں, آپ کیونکہ ہم لوگ نعوذ باللہ ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ زیادہ بڑے اوتھینٹک ہمارے لیے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اسٹیو جابس کو سن لیں, آپ کسی کو سن لیں, they all start their day early in the morning around فجر ٹائم, جو ہمارا فجر کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس ٹائم پہ اپنی میڈیٹیشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے اپنا جو بھی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو ڈے کو پلان کرتے ہیں, اینڈ دین وی اسٹارٹ ورکنگ ارلی, اینڈ دین بائی دی اینڈ آف دا ڈے وی سلیپ ارلی. کیوں؟ کیونکہ آج کی ریسرچ نے یہ پروو کر دیا ہے کہ آپ کی جو باڈی کی ریکوری سائیکل ونڈو ہے وہ starts between 8:30 to 9 and then ends around 3 to 3:30. تقریباً عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک کا جو ٹائم ہے اس میں اگر آپ نے وہ 6 گھنٹے سو لیا ہے تو that is much, in fact that is the only time when your body will recover. اگر اس کی بجائے آپ 18 گھنٹے بھی سو لیں گے نا تو آپ کی باڈی ریکور نہیں کرتی. سو یہ پورے کا پورا جو سائیکل ہے یہ ٹائم مینجمنٹ کا, یہ ہماری باڈی سے ہمیں دین نے بھی دیا اور یہ ہمیں سائنس بھی اب دے رہی ہے. تو اگر ہم صبح اٹھ کے اللہ کا نام لے کر اپنے کام کو شروع کریں اور اپنے آپ کو پلان کر کے لے کر چلیں دن کو, دن کی پلاننگ ایک رات پہلے ہونی چاہیے کہ ہم نے اگلے دن کیا کرنا ہے, اگلے دن صبح اس کو ریوائز کریں اور پھر اس کے مطابق جو کام ہو جائیں بسم اللہ زبردست, فبیہا نہ ہو سکیں ان کاموں کو ری پلان کریں. اٹس اوکے, بٹ دیٹ از ہاؤ آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ. اچھا سر, یہ ہے نا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے دین نے تو ہمیں ہر چیز سکھا دی ہے اور جتنا بھی اگر ہم دین کو فالو کرتے ہیں, سائنس وہ باتیں آج بتا رہی ہے, ہمارا دین جو ہے وہ پہلے بتا چکا ہے, اگر اس پر ہم عمل پیرا ہوں تو ہمارے تو تمام معاملات پہلے سے ہی بہتر ہو جائیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ذرا المیہ ہوتا جا رہا ہے, صبح کے وقت لوگ اٹھ نہیں رہے ہوتے ہیں, پھر ڈل رہتے ہیں. کچھ لوگ جو نوجوان نسل ہے وہ تو رات کو سوتی ہی نہیں ہے اور صبح سو جاتی ہے. تو جو لوگ صبح کی ہیبٹ جو بنانا چاہ رہے ہیں کہ جلدی اٹھیں, تو اس کو کس طرح سے اس کو وہ کریٹ کریں اپنی اس ہیبٹ کو, اور اس پر جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہیں کہ ڈیلی ان کی روٹین ہے وہ سیٹ ہو جائے. یقیناً پہلے آپ کو اپنی نماز کی عادت بنانی ہوگی کہ فجر ٹائم آپ نماز کے لیے اٹھیں گے, تو obviously آپ جب ایک ہیبٹ آپ کی یہ خود ہی بلٹ اپ ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو ہم اپنی انرجی کو کس طرح سے مارننگ میں بوسٹ اپ کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست آپ نے یہ کوشچن پوچھا ہے, اور اس میں اکثر جو ہمارے دیندار لوگ ہیں نا وہ بھی مجھ سے ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ بھی اسی میں پھنسے ہوتے ہیں کہ جی ہم فجر پڑھ کے ہی سوتے ہیں, ہم سوتے ہی فجر کے بعد ہیں. بھائی اس لیے ہماری فجر مس نہیں ہوتی. آپ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اللہ نے رات کام کے لیے اور دن جو ہے نا وہ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے, اس کے برعکس نہیں ہے. سو سب سے پہلے تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ نے جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے. فار ایگزامپل چھری سے آپ جو ہے نا گاڑی کے ہینڈل کی ڈرائیونگ نہیں کرتے ہیں, آپ نے ہینڈل ڈرائیونگ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, چھری سے آپ پھل ہی کاٹتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے. سیکنڈ, جو آپ نے کہا کہ روٹین بنائی کیسی جائے, ہیبٹ بنائی کیسی جائے, تو اٹ ٹیکس منیمم 21 days to 66 days میکسیمم ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ. یہ ہے ریسرچ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ لیٹ سے پہلے آپ رات کو 3 بجے سوتے تھے, اب آپ اگلے 3 دن جو ہے وہ 3 سے 2:30 بجے کر لیں, پھر 3 دن جو ہے وہ 2:30 سے 2 پر آئیں, پھر 3 دن جو ہے وہ آپ 2 سے 1:30 پر آئیں. تو آہستہ آہستہ آپ جب پیچھے آئیں گے تو ود ان منتھ آپ تقریباً اپنے رائٹ ٹائم کے آس پاس پہنچ جائیں گے. اچھا, اب اس میں مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے اس میں کہ یار میں تو سو جاؤں لیکن باقی لوگ جاگ رہے ہیں, میرے دوستوں کے ساتھ میرا وہی ٹائم ہے, میں ان کو کیسے ملوں گا, میں ان سے کیسے بات کروں گا, وہ رات کو کال آ جاتی ہے. بھائی اف اسکائی از گوئنگ ٹو فال, جس نے بھی آپ سے رات میں رابطہ کرنا ہے نا, اگر اس کی کوئی ایسی ایمرجنسی ہے وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گا. آپ کا فون کا آن ہونا کوئی فرض نہیں ہے, آپ کے فون کی اسکرولنگ کوئی فرض نہیں ہے. سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ صرف اپنے فون کی یہ جو فون کا کوئی بھی اسکرین اگر آپ بند نہیں کرتے ہیں تو آپ کو رات کو نیند صحیح نہیں آتی. سو ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ 3 دن کے انٹرول سے اپنے ٹائم کو کم کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو جلدی سونے کی ہیبٹ بنے گی. آپ جلدی سوئیں گے, آپ کے گھر والے جلدی سوئیں گے, آپ آہستہ آہستہ, کیونکہ نا ہمارے یہاں پر یہ ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے
ہم دکاندار جو ہیں وہ دکانوں میں آتے ہی ہمارے جو ہے وہ 2 بجے ہیں 3 بجے ہیں, اور جی رات کو تو 12-1 بجے جانا ہے, تو کیا فائدہ یار, یہ کون سا ٹرینڈ ہے, یہ کہاں کا ٹرینڈ ہے, یہ کہاں اسی لیے کاروباروں میں بے برکتی ہیں, اسی لیے ہمارے رزق میں بے برکتی ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. سو یہ دیکھیں, یہ آپ وہ بھی تو ہیبٹ آپ نے ہی ڈیولپ کی ہے نا, غلط ہیبٹ. اگر غلط آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو صحیح بھی آپ ہی کر سکتے ہیں. اچھا, میرا یہ بھی کوشچن ہے کہ بہت سے لوگ ارلی مارننگ اٹھ بھی جاتے ہیں, وہ سارے پھر وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہم کس طرح سے ڈسٹریکشن کو ایوائڈ کریں؟ لائک اٹھ تو گئے ہیں, ہم نے مطلب ایکسرسائز نہیں کی ہے, یا بریک فاسٹ لینے کے بعد پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو اب پھر سے نیند آ رہی ہے, یا وہ ٹائم جو ہمارا 12 بجے تک ہم جس میں اپنا کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اپنے دن کا پورا ایک اسکیجول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ آج یہ کرنا ہے, اور وہی ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اچھے سے جو ہے سوچ وچار کر کے اپنے دن کو آگے لے کر جا سکتے ہوتے ہیں. وہ ٹائم بھی لوگ ایسے ہی, کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور ٹائم ویسٹ کر دیا. تو یہ جو جس طرح کی جو ڈسٹریکشنز ہیں, ہم اس کو کس طرح سے اوائڈ کریں اور اس وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں؟ دیکھیں بیٹا, بات یہ ہے کہ جو پروکرسٹینیشن ہے نا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ صبح کے وقت نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اس میں کسل جو ہے وہ کسلان ہونا, سست ہونا, پروکرسٹینیٹ ہونا کرنا, اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر تو ہم سمپلی اپنی دعاؤں کو بھی پورا کر رہے ہیں, اور ہم کسی بھی کام کو, دیکھیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں قم گیٹ اپ, فوراً اسٹارٹ ورکنگ. تو اگر ہم اپنے جو ہم نے ایکشن لینا ہے, پہلے ہم اس کے لیے اپنے آؤٹ کم کو جانیں کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, ہم نے اس کے لیے پلاننگ صحیح کی ہوئی ہو, اور اس کے بعد ہم ایکشن لے لیں. اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے, اچھا ان سب کے بعد چھٹی چیز ہے فلیکسیبلٹی. جو ڈی موٹیویشن آتی ہے نا, وہ تب آتی ہے جب ہم اپنے ایکشنز میں ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ بس اس طرح ہی کرنا ہے. اگر آپ فلیکسیبل رہیں گے تو اگر ایک طریقے سے, فار ایگزامپل اگر آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے, تو آپ لاہور سے کراچی جانا ہے, تو آپ کو اگر جہاز کا ٹکٹ نہیں مل رہا, آپ ٹرین پہ چلے جائیں, ٹرین کا نہیں مل رہا بس پہ چلے جائیں, بس کا نہیں مل رہا گاڑی پہ چلے جائیں. So there are many ways. You have to be flexible to adopt to those ways. جب آپ فلیکسیبل ہوں گے, آپ کے آبجیکٹو سیدھی ہوگا. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر نے کہا کہ نظر جن کی خدا پر ہو, ٹھیک ہے, ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ they are practically flexible people who actually can adopt to different situations and move forward. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں فلیکسیبلٹی کی بے تحاشا ایگزامپلز ملتی ہیں, جن میں صلح حدیبیہ از دی موسٹ پرائم ایگزامپل. کہ آبجیکٹو تھا ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کیا ہے, صحابہ نے بھی کہا کہ کہیں ہم لوگ کمزوری تو نہیں دکھا رہے ہیں, کچھ بھی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈڈ دیٹ تھنگ اینڈ ہی واز مصلحتاً بھی کیا انہوں نے, اینڈ دیٹ فلیکسیبلٹی نیکسٹ ایئر براٹ اس فتح مکہ. بالکل بالکل, فلیکسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا سر, میرے یہاں پہ یہ کوسچن ہے کہ وہ بچے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, لائف میں سکسیسفل ہونا چاہ رہے ہیں, یا وہ لوگ جنہوں نے کچھ گول سیٹ کیے ہیں, وہ کس طرح سے اپنی جو مارننگ ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس میں کس طرح سے وہ اپنی جو اسٹڈی ہے یا جو بھی اس کے گولز ہیں اس پر فوکس کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کچھ لوگوں کو نا, مجھے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک بڑی گندی عادت پڑ گئی تھی, وہ یہ تھی کہ رات کو میں نے پڑھنا ہے اور دن کو سونا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ریئلائزڈ, کچھ میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم ایسے کرو, تم رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالو اور صبح فجر کے بعد اٹھ کے پڑھنا شروع کرو. تو پہلے ہفتے میں تو میں بہت ہی تنگ ہوا, میں نے کہا یار صبح نیند آ رہی ہوتی ہے, نہیں اٹھا جاتا, نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا, اور اس کے بعد آج جب میں نے اس کی سائنس پڑھی ہے, تو آپ کی جو مارننگ, ارلی مارننگ ٹائم ہے, فجر کے بعد سے لے کے صبح جو ہے نا سورج نکلنے کے تقریباً گھنٹے ڈیڑھ تک کا, ٹھیک ہے, یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کے میموری سیلز بھی ہائٹنڈ ہوتے ہیں, آپ چیزوں کو آسانی سے یاد اور سمجھ سکتے ہیں, آپ کے اپنی جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے لرننگ پروسیس جو ہے وہ ہائٹنڈ ہوتا ہے. نا اگر آپ نے اپنی رات کی 6 گھنٹے کی نیند پوری کی ہوئی ہے, اور آپ صبح اٹھ کے آپ نے اپنا ایک پلان بنایا ہوا ہے, پہلی چیز یہ کہ آپ نے پلان بنایا ہوا ہے کہ مجھے اگر, اچھا پلاننگ میں بھی میں آپ کو چھوٹی سی چیز, چونکہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں یہ کرتا ہوتا تھا کہ میں نے اگر لیٹ سے فزکس کا میرا پہ ایک ایگزام ہے, تو میں نے دیکھا کہ فزکس کے میرے 20 چیپٹر ہیں, میرے پاس ابھی صرف 3 ہفتے ہیں,
تو میں نے 20 چیپٹروں کو 3 ہفتوں پہ ڈیوائڈ کیا کہ یار میں نے یہ ایک دن میں اتنا کرنا ہے. کرتے 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 اس کے اتنے 100 پیجز بن رہے ہیں, تو میں نے 3 ہفتوں کے 21 دن کے حساب سے اس کے پر ڈے کے پیج نکالے. یہ تو وہ ہے جو بیئر منیمم میں نے کرنے ہی کرنے ہیں. اس سے زیادہ ہو گئے تو میرا بینیفٹ. اچھا, پھر اس میں نے ریویژن کا بھی ٹائم رکھنا تھا. ٹھیک ہے, سو یہ آپ جب آپ اس لیول پہ جا کے پلاننگ کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولتے ہیں, سارا سال پڑھا نہیں ہوتا, اوہ اتنی ساری کتابیں. پھر اس کے اوپر ہمارے پریڈیٹرز آتے ہیں. پریڈیٹرز ہمارے وہ اکیڈمیاں ہیں, وہ استاد ہیں جو کہ آپ کو استاد کہلواتے ہیں, میں پریڈیٹر کہہ رہا ہوں, جو اپنے نوٹس بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, جو شارٹ کٹ سکھاتے ہیں. اے لیولز کرنے والے بچے پہلے کم از کم ہم سمجھتے تھے کہ ان کو سمجھ آتی ہے. میں حیران رہ گیا پچھلی دفعہ جب میرے بیٹے نے دینا تھا کہ اس کے ٹیچر نے اسے کہا بیٹا یہ 100 صفحے کی ہینڈ بک ہے, اس سے تیرا پرچہ پاس ہو جائے گا. استغفر اللہ, ہم خود اپنے بچوں کو پاہنج بنا رہے ہیں یار, تو کسی اور سے ہم کیا گلا کریں. محمد علی صاحب, میرا یہ بھی سوال ہے کہ ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل, دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک, میں تو اس کو 100% سیرت سے دیکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز the most amazing smart worker. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا, he was the most optimized human being this world has ever seen. ٹھیک ہے, and he is actually the most optimized human being because ان جیسا آج تک کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی آ سکتا ہے. تو ہم نے اسمارٹ ورک ہارڈ ورک کو بھول جائیں, آپ آپٹیمائز ورک کے اوپر دیکھیں. آپٹیمائز کیا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم, ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے, ٹائم ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہے. اب اس 24 گھنٹے کو ہم نے کیسے مینج کیا ہے, ہم ٹائم مینجمنٹ کو اگر سمجھ لیں تو ہم کیسے مینج کرنا ہے کہ ہمارا ہر کام اپنی جگہ پر پراپر جائے. اچھا, اس کے لیے کچھ لوگ جو ہے نا جس طرح وہ 10 گھنٹے بیٹھ کے رٹا مارتے رہتے ہیں, وہ اصل میں اس لیے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو کاؤچ پوٹیٹو بننے کی ہیبٹ ہو چکی ہوتی ہے, ان کو پیمپرنگ کی عادت بن چکی ہوتی ہے. وہ اپنی پیمپرنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ان کی پیمپرنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو میں اسمارٹ ورک کو آج کل جو ہے میں ٹرم چینج کرتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں بی این آپٹیمائزڈ ورکر. سو وٹ ایور یو ڈو آپٹیمائز اٹ ٹو دی ایکسیلنس اینڈ دیٹ ول میک یو فالوئنگ دی سیرہ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اچھا مارننگ کی تو ہم نے بات کر لیا ہے, پھر ہمارا لنچ ٹائم ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد جو ہے نا ری فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایگزامز ہیں یا اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ 3 بجے تو خوب نیند آ رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ لنچ کے ٹائم جو ہم لوگ انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یقیناً اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں اور تھوڑا سا فریش فیل کریں. اس کے بعد اپنے کام پہ کس طرح سے ہم فوکس کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے نا پکا مرواؤ گی, لوگ کہیں گے یہ پوری دنیا کی روٹین چینج کرنے کی باتیں کر رہا ہے. ہمارا لنچ کا ٹائم ہی غلط ہے. دیکھو, جب آپ نے فجر کے وقت اٹھ کے جب سورج نکلتا ہے شراق کے ٹائم پہ آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہوگا 6-7 بجے کا, تو آپ کا لنچ کا ٹائم بنتا ہے 12 بجے کے قریب, جا کے ظہر کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل ظہر 12:02 پہ شروع ہو جاتی ہے. اب آپ نے اس وقت جب لنچ کیا ہوگا تو آپ ظہر پڑھنے کے بعد, ظہر کی ایکسرسائز ہے نا, ایک ظہر میں بھی ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جب عصر کا ٹائم تک آئیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کو بھوک شوک نہیں لگی ہوگی. جو 3, 3:30, 3:15 بجے آج کل عصر کا ٹائم آ رہا ہے, اور 5, 5:15 بجے مغرب ہے. آپ 5:15 5:30 کے قریب مغرب ہے. ٹھیک ہے, آپ اس وقت تک مغرب پہ اپنا ڈنر کر لیں. اچھا, ریسرچ آج یہ کہتی ہے, شوگر کے پیشنٹس کے لیے میں نسخہ کیمیا بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے, اور یہ میں نے پرسنلی سیلف امپلائڈ ہے, الحمدللہ ریورسل آف شوگر سکیئر ہے میری اسی ایک فارمولے سے, کہ میں فجر کے بعد صبح ناشتہ کرتا ہوں, دوپہر میں بہت ہی ہلکا سا بائٹ کوئی ایک آدھا لے لیا, اگر مثلا چھلی کھا لی یا کوئی ایسی چیز. شام کو مغرب کے ٹائم کے بعد 6:30-7 بجے میں کھانا کھاتا ہوں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے لیٹسٹ بھی رات کا کھانا کھانا ہے نا, تو شام 7 بجے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا, اور سونے سے 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ نہیں کھانا. آپ کو حیران ہوں گے کہ آپ کی زندگی سے لتھارجی ختم ہو جائے گی, آپ کی زندگی سے یہ جو ہے نا پروکرسٹینیشن ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی باڈی اپنے تمام سائیکلز کو پورا کر رہی ہے. آپ کو سکون سے 9-10 بجے تک نیند بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ بہت بھی لیٹ جاگنے والے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. یہاں وقت مختصر سے وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाजरीन. माइंड इंजीनियर एंड ट्रेनर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर ये बताइएगा कि हमारा जो इवनिंग टाइम है हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करें? इवनिंग टाइम की जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है ना वो है आपकी फैमिली लाइफ. ठीक है, आप अपने बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ बैठें, गपशप लगाएं, पेरेंट्स के साथ, बीवी मम्मियाँ बीवी के साथ बॉन्डिंग का टाइम बनाएं उसको. ठीक है, ये नाइट का काम नहीं होना चाहिए, ये इवनिंग का काम है. जब रात का खाना जब आप खाते हैं तो रात का खाना जो है वो बेसिकली मैंने जिस तरह पहले डिस्कस किया एक्सक्यूज मी, ये मगरिब के आसपास होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आप लोग बैठें और बैठ के वहां पर वो गपशप लगाएं, एक दूसरे के दिन के हाल अहवाल पूछें. देखिए आपकी जिंदगी भी सुकून में रहेगी, आप एक दूसरे से ताल्लुकात भी अच्छे बना पाएंगे. और उसके बाद आप सुकून से कल को ये गिला नहीं करेंगे कि यार मेरा बच्चा मोबाइल पे रहता है, बिकॉज आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, इसी तरह आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत है. तो आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम दें. और फिर सर सोने की इंसान की रूटीन क्या होनी चाहिए कि कितने बजे तक एक जो इंसान है वो नॉर्मली बेड पर हो, अपने उससे पहले जो है बेड से जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि हमारा जो अगला दिन है उसके जो हमने टास्क हैं वो अपने माइंड में या उसकी प्लानिंग कर लेनी है कि कल हमने ये काम करने हैं. तो सोने से पहले की जरा रूटीन बताएं कि इंसान को और क्या क्या काम करने चाहिए. जी, सोने से पहले तो ये कि सिंपली ऑफ कोर्स इशा के बाद आपको अज़कार अपने करने चाहिए. और उसके बाद जो है आप अपनी रूटीन जो आपने अगले दिन की बनानी है, जो आपने पहले दिन इस दिन की रूटीन थी उसका रिकैप करें. कितने काम खत्म हो गए उनको टू डू लिस्ट से निकाल दें, कितने काम पेंडिंग रह गए उनको नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड करें, उसमें अर्जेंट इंपॉर्टेंट को सेपरेट करें. ये आपकी एक लिस्ट तैयार हो. सुबह जब उठेंगे तो पहली चीज आपने वो लिस्ट को दोबारा देख के उसको एक दफा फिर रीअसेस करना है. सो इसके साथ साथ आप जो है वो बिल्कुल 2 घंटे पहले डिजिटल वर्ल्ड से जान छुड़ा लें. वो 2 घंटे फैमिली के साथ गुजारें, बच्चों के साथ खेलने कूदें और कोशिश करें कि 9:30 मैक्सिमम 10 तक आप बेड में हो, ताकि 10:30 11 तक आप मैक्सिमम सोने वाले बने. द अर्लियर द बेटर, बट दिस इज द लास्ट आई एम सेइंग. ठीक है, इस तरह से हम अपने डे को जो है वो मैनेज करें और अपने जो काम है उनको सर अंजाम दें. तो अगर इंसान जो है इसी चीज़ को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल रहेगा. सर अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगी बच्चों की तरबियत के हवाले से कि उनकी जो तरबियत है वो किस तरह से की जाए, उनको मैनर्स किस तरह से जो है वो सिखाए जाएं. तो क्या बच्चों की तरबियत जो है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये दोनों मिलकर जो है एक बेहतरीन माशरे का क़याम जो है वो मुमकिन बना सकते हैं और जो बच्चे हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं? हम ये देख रहे होते हैं बहुत से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा शाय होते हैं ना, वो बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं. वैसे वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनको पॉइंट्स भी आ रही होती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि अम्मियाँ कह रही होती हैं कि गेस्ट आ गए तो बेटा इनको पोएम सुनाओ, तो वो अपना जो है ना फेस पे हाथ रखते हुए पीछे पीछे जा रहा होता है, शाय फील कर रहा होता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता. फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं, दूसरों के घर जाके है ना उनकी चीजें जो है उनको बिल्कुल ही खराब कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, या दूसरे घर जाके दूसरे जिसके घर आप ऐसा गेस्ट गए हुए हैं वहाँ के बच्चों की जो चीजें हैं, जो टॉयज हैं उनको तोड़े होते हैं, उस पर लड़ झगड़ रहे होते हैं. और अक्सर ऐसा होते टॉयज किसी और के हैं लेकिन वो अपनी मनमानियां हो रही होती हैं कि ये तो मेरे हैं. तो मैनर्स किस तरह से सिखाए जाए बच्चों को? देखो आपने ना बहुत सारे सवालात एक ही सवाल में कर दिए हैं. सबसे पहला सवाल मैं आपको इस तरह से लेता हूं कि आपने कहा कि ये किसकी जिम्मेदारी है. ये माँ बाप और असातिज़ा दोनों की जिम्मेदारी है. ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि पहले जमाने में पहले हमारे मुआशरे में वालिदैन और असातिज़ा दोनों ही वो रोल अदा करते थे जिसको कहते हैं रोल मॉडलिंग का. ठीक है, अगर हमारे वालिदैन अच्छे रोल मॉडल नहीं है तो बच्चे को आप 1000 दफा मैनर सिखाना चाहें वो नहीं सीख सकता. अगर हमारे असातिज़ा अच्छे रोल मॉडल नहीं है तो भी वो बच्चा नहीं सीख सकता, क्योंकि बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे, बच्चा वो करेगा जो आप उसे करके दिखाएंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. अगर आप घर में इज्जत नहीं कर रहे बड़ों की छोटों की तो बच्चा भी यही सीखेगा. तो मैं इस पे ना एक छोटा सा किस्सा सुनाया करता हूँ कि हमारे एक वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह दोनों के दर्जात बुलंद करें. तो वो छोटे थे हम, तो वो बड़े भाई की जब शादी हुई तो वो हम लोग उनके घर खाने पे गए. तो वहां पर उनका जो छोटा बेटा था वो उस वक्त कुछ 5-6 साल का था ऐसे ही. तो वो अब इनकी अंकल बड़े ही मेहमान नवाज थे, तो इनकी आदत थी कि ये उठ के ना खाना खुद प्लेटों में डालते थे सबकी.
اچھا وہ میں نے اور بھائی نے کہا بس ہماری بس ہو گئی، اب ہم اور نہیں کھا سکتے. تو وہ بچہ ایک دم جس طرح وہ انکل کو ہم نے بٹھایا، وہ انکل بیٹھے تو وہ بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کہتا ہے تھاؤ تھاؤ میاں جی تھاؤ، کھاندے کیوں نہیں، تھاؤ تھاؤ. ٹھیک ہے، اور اس نے اٹھا کے نا بوٹیاں پلیٹ میں ڈالنی شروع کر دی ہماری. So everybody started laughing because he copied exactly what his father was doing, and he was 5 and 6 years old, maximum 5 to 6 سال کا تھا. ٹھیک ہے، سو بچہ وہ کرے گا جو آپ اس کو کر کے دکھائیں گے. اگر آپ نے اس کو مہمان نوازی سکھائی ہے تو وہ مہمان نواز ہوگا، اگر آپ نے اسے کنجوسی سکھائی ہے تو وہ کنجوس ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو اسکول میں آ کے بھی یہی ہوتا ہے. ٹیچرز کہہ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور ساتھ ہی ٹیچر جو نا وہ کیا اپنا بن رہی ہوگی اپنا سویٹر اور کچھ بیٹھی ہوگی، وہ کہے گی یار کل تو میں نہیں آؤں گی، میں کہہ دوں گی میں بیمار ہوں. اب بچے سن رہے ہیں، بچے بیوقوف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سو وہ جو ہے نا وہ ٹیچرز وہ پیرنٹس ہمیں واپس بننا پڑے گا، کہیں باہر سے نہیں آئیں گے، ہم نہیں ہیں. محمد علی صاحب جیسا آپ نے بات کی نا بچے سن رہے ہیں، تو بچوں کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی جو ٹیچر ہے وہ زیادہ اچھا پڑھا رہی ہے، کون سی ٹیچر اچھا نہیں پڑھا رہی، یا کون سی ٹیچر صرف باتیں کرتی رہتی ہیں، یا کون سی ٹیچر جو ہے ہمیں جو ہے سکھا رہی ہیں پڑھا رہی ہیں. اور یہ بچوں میں بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ والی ٹیچر نا بس اوپر سے کام اتارتی ہیں اور باتیں کر کے چلی جاتی ہیں. یا پھر اس طرح بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے ڈیلی پوری ایکسرسائز کروا رہی ہوتی ہیں، اتنا یہاں بھی کرواتی ہیں، گھر کے لیے بھی ہوم ورک دیتی ہیں. تو بچوں کو بھی اس حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے. جیسے آپ نے بات کی نا کہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ٹیچر ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ بول رہی ہیں. سب کو پتا ہوتا ہے، صرف ٹیچرز کا نہیں، ماں باپ کا بھی. ہر چیز کا بچہ دیکھیں اس کی وجہ ہے. بچہ جو ہے نا وہ بٹوین دی ایج آف 1 to 7 وہ ہپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے، جسے ہم اسٹیٹ آف سجسٹیبلٹی بھی کہتے ہیں. وہ ہر چیز کو اسپنج کی طرح اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے، اس کی لرننگ ہائٹنڈ ہوتی ہے. وہ کیا نام اپنا سویا ہوا بھی جاگ رہا ہوتا ہے. اکثر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے سو جائیں گے تو لڑ لیں گے. سویا ہوا بھی بچہ جاگ رہا ہے، اس کا مائنڈ ہر چیز کو اسپنج کی طرح سٹور کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو رول ماڈل چاہیے. اس وقت ہم کون سے رول ماڈل بنتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ جی جو کچھ بچے شائی ہوتے ہیں، تو میری بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ مارکیٹ کا شو پیس نہیں ہے. سو پلیز بچے پیاری سی بلی بن کے دکھاؤ، ماما کو سلام کرو، انکل کو پوئم سناؤ. فار گاڈ سیک دس از ناٹ یور چائلڈ، ناٹ اے ٹوائے دیٹ یو ہیو پرچیز فرام AI جس کو آپ ان کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ خود اپنے بچے کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، آپ خود اس پہ آؤٹ سائڈ پریشرز ڈلوا رہے ہیں، آپ خود اس کو سائیکولوجیکلی ڈاؤن کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم نا ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں نے ایک پوسٹ دیکھی، اس پہ اسی چیز کو مینشن کیا ہوا تھا کہ جب گیسٹ آتے ہیں تو امیوں کو کوئی اور چیز نہیں ملتی تو ہمارے قصے سنانے شروع کر دیتی ہیں، ہماری مطلب جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ گیسٹ کو سنا کے انٹرٹین کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کتنا جو ہے ہارمفل ہے بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. بالکل، صرف یہ بھی کرتی ہیں بلکہ ہماری جو امیاں جو ہے نا وہ 2 کام اور بڑے زبردست کرتی ہیں. میرا بچہ بڑا شیطان ہے، جب آپ کے گھر آئے گا نا سب کچھ توڑ دے گا. یعنی کہ بچے کو اللہ کی بندی، اللہ نے شیطان کو نکالا ہوا ہے اور تم اپنے بچے کو شیطان کا لیبل دے رہی ہو. بڑی شرم کرو، ماں ہو تم. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دوسرے کو بتا رہی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ ابلیس کا پیروکار ہے، وہ اللہ کا نہیں ہے، اس لیے ابلیس سے بچنا تو اس سے بھی بچ کے رہنا. تو آپ خود اپنے بچے کے ارد گرد نیگیٹو. اچھا، اب یہ بچے 2 طرح کے نکلتے ہیں، یا وہ بالکل ککون میں چلے جاتے ہیں تو پھر یا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے برا تو میں ہوں، ان میں پیڑا بن کے دکھاواں گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری ماؤں کو پلیز میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پرورش سکھانی ہمارے ماں باپ دونوں کے لیے بڑی ضروری ہے. کہ میاں بیوی بننا تو آسان ہے، ماں باپ بننا آسان نہیں ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. بالکل. اچھا، ٹیچر اور پیرنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے کولیبوریٹ کر سکتے ہیں بچے کو مینرز سکھانے میں؟ جیسا پیرنٹس ٹیچر میٹنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی ٹیچرز اور پیرنٹس کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، یا پیرنٹس جب اسکول ڈراپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں ٹیچر سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو پھر کس طرح سے دونوں افراد جو ہیں وہ مل کر ایک بچے کو تہذیب بھی سکھائیں، اور اس کے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ ہے
تو اس کو بھی اجاگر کرنے کی نا کوشش کریں, کیونکہ ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس میں ٹیلنٹ ہے یا یہ کچھ کر سکتا ہے, اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پیرنٹس بھی بعض اوقات وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے یہ چیز نہیں ہے اس کے اندر, یہ نہیں ہے, لیکن ٹیچرز کو کلاس روم میں اس کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے ٹریٹ کر رہا ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کو. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ بلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے بچوں کی کو جو ہے نا ڈس رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس میں ٹیچرز اور پیرنٹس کس طرح سے کولیبوریٹ کریں اور بچے کو مینرز سکھائیں. اوکے, اس میں میرے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں پوائنٹ سکورنگ چھوڑ دیں. یہاں پر پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہوتی ہے, میرا بچہ ایسا ہے آپ کے بچے نے یہ کیا, آپ کا بچہ ایسا ہے میرے بچے نے یہ کیا, ٹھیک ہے. سو ایک دوسرے کو نا برتری دکھانا از ناٹ دی آبجیکٹو, شوڈ ناٹ بی دی آبجیکٹو. ہم ایک ٹیم اگر بن جائیں, پیرنٹس اور ٹیچرز دے آر آن ون سائڈ اینڈ ون ٹیم, تو پیرنٹس بتائیں کہ جی میرے بچہ اسپیچز بہت اچھی کرتا ہے, یا میرے بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ فار ایگزامپل ویڈیو اچھی بنا سکتا ہے آپ کی, ٹھیک ہے. تو ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ اس ٹیلنٹ کو پازیٹیولی لیں, اینڈ وائس ورسا. اگر ٹیچر کوئی بات کہہ رہی ہے, دوسرا ہم لوگوں کو نا یہاں پر دونوں پارٹیوں کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ آپ نے کمپلین یا نیگیٹو سینٹیمنٹ کو بیان کیسے کرنا ہے. ہم اس کو ایسے لیبل کر کے بیان کرتے ہیں کہ تمہاری پرورش, پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ اینڈ میں ٹیچر یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری پرورش بھی خراب تھی, ٹھیک ہے, جو کہ کئی دفعہ ہوتی ہے. تو پھر پیرنٹس بھی ایسے بیان کرتے ہیں کہ ٹیچر تم تو جاہل ہے, تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگین یہ جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ سسٹم, اس کو کولیبوریٹو سسٹم بننا ضروری ہے. اچھا محمد علی صاحب, ہمارے ہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین جو ہوتے تھے گھر سے یہ سکھا کے بیچتے تھے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی ہے. اب ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچرز کی بھی بچے اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ ہمارے, اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر نے جو کہہ دیا ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے, آپ نے ٹیچر کو کلاس میں تنگ نہیں کرنا ہے, ان کی بات ماننی ہے یا ان کے لیکچر کو اچھے سے سننا ہے. اس کے علاوہ بھی, اسٹڈی کے علاوہ بھی ہم بہت سی جو چیزیں ہیں وہ اسکول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بچے جو ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ٹیچر کے زیادہ قریب بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر اب کی میں بات دیکھوں تو بہت زیادہ ٹیچرز بھی اس چیز کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر بچہ جو ہے ان کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے, اور بچے کے مس بیہیو کرنے پر پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نے ٹیچر کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے, تو پیرنٹس ٹیچر کو سپورٹ کرنے کے بجائے یا سپورٹ کے علاوہ بھی ٹیچر کی بات کو سننے کے بجائے آگے سے اپنے بچے کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, پیرنٹس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اوکے, دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیے, آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کو جو کہا جاتا تھا, کچھ ہوتے ہیں ٹیچر, کچھ ہوتے ہیں چیٹر, ٹھیک ہے. جو ٹیچر ہے نا وہ اپنی رسپیکٹ ارن کرتا ہے. ٹیچر جو ٹیچر کو کبھی بھی رسپیکٹ کروانی نہیں پڑتی. استاد جو ہے, اقبال نے کہا ہے شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر, جس کی صنعت ہے روح انسانی. جو انڈسٹری ہے اس کی, انڈسٹریلسٹ کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرتا, ٹھیک ہے. سو وہ ٹیچر جن کی آپ بات بغیر کچھ کہے سنے مانتی ہوگی, وہ ٹیچرز ہوں گے جو اپنی رسپیکٹ کروانا جانتے ہوں گے, جو اپنے کام کو جانتے ہوں گے, جو ایک دوسرے کے ساتھ خار نہیں رکھنے والے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو دھوس دھاندلی سے, کہ مطلب میں اب آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک دو میں ٹیچر ٹریننگ کرا رہا تھا, تو ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ جی یہ تو جو آپ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن پتہ ہے آپ کو ہماری کلاسوں میں شیطان پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ کون سی کلاس کو پڑھاتی ہیں؟ میں KG2 اور گریڈ 1. میں نے کہا بہن ایک سائڈ پہ آگے بیٹھی تھی, میں نے کہا بچے جو ٹیچر اور بیٹھے, میں نے کہا آپ لوگ ایک سائڈ پہ ہو, میں نے کہا مجھے آپ کو سجدہ کرنا ہے. کہتی ہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا یہ تو آپ مجھے گنہگار کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرے رب کو پتا چل گیا تھا کہ عزازیل ابلیس شیطان بنے گا, اور آپ کو پتا چل گیا کہ 6 سال کا بچہ شیطان ہے. اس کا مطلب ہے پھر آپ بھی تو رب والے کام کر رہی ہیں نا, آپ ٹیچنگ کے پروفیشن میں غلط آئی ہوئی ہیں. آپ کی وہ بچہ کیا عزت کرے گا؟ اور وہ بچہ جس کی وہ شیطانی کا لیبل لگا رہی تھی, اس بچے کی شیطانی پتہ کیا تھی؟ شیطانی یہ تھی کہ وہ اس کو پیاس لگتی تھی بہت زیادہ, تو وہ ہر 10 منٹ 15 منٹ کے بعد وہ پانی نکال کے ایک گھونٹ پانی پیتا تھا. یہ اس بچے کی شیطانی تھی, جس کو اس کو لیبل دے دیا گیا شیطان کا, ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اساتذہ کی عزت سکھانی چاہیے, بٹ اساتذہ کو بھی عزت کروانی چاہیے. بالکل یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات بہت ٹیچرز, جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی رسپیکٹ خود ہی ارن کر لیتے ہیں, تو میری زندگی میں بھی میرے بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جو اتنے ماشاءاللہ سے قابل ہیں, اور ان کی عزت جو ہے دل سے کرنے کا دل چاہتا ہے. اور بہت سی جگہ ایسی بھی ہم نے دیکھی ہیں, اور اسپیشلی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یونیورسٹی لیول پر جو ہمارے پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں,
اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی. تمام ٹیچرز نہیں, ایسے واقعات جو ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں. جیسے آپ نے ٹیچرز کی بات کی کہ یہ تو ہے ہی شیطان, اس ٹائپ کی چیزیں, وہ جب ٹیچر اس طرح کی بلنگ کر رہی ہوتی ہے تو بچہ اس کو بہت زیادہ نیگیٹو لیتا ہے, چاہے وہ اس میں شاید خاموش ہو جائے اس بات پہ یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. جب ایک ٹیچر بار بار اس کو پوری کلاس کے سامنے ہائی لائٹ کر کے اس کی انسلٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر آبویسلی اس ٹیچر کی بھی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ہوتی. یا میں کہنا چاہوں گی, آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گی کہ اصلاح ایک بچے کی اگر کرنی ہے ایک ٹیچر کو, وہ پوری کلاس کے سامنے تو نہیں کی جا سکتی. مطلب ٹھیک ہے اگر کوئی میٹرز ایسے ہیں جس پہ آپ کلاس کے سامنے بھی بچے کو کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک بچے کی اپنی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے نا, وہ پھر فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جو تمام بچے ہیں ان کے سامنے مجھے انسلٹ کر دیا گیا ہے. تو ٹیچر اس میں کس طرح سے ایک بچے کی اصلاح کرے, اس کو الگ سے جا کر سمجھائے یا پیرنٹس کو بلا کر اس کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کرے, اس کو سمجھائے کہ یہ والا میٹر جو ہے اس کو اس طرح سے کرنا ہے یا آپ یہاں پہ جو ہے بہتر نہیں کرے. اگر بچے آپ اس پہ فوکس کریں گے اپنی اسٹڈی پہ تو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا, یا آپ کے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا الفاظ جو ہیں وہ آپ کے بہتر نہیں ہے تو وہ پیرنٹس کی موجودگی میں ان کی اصلاح کریں. دیکھیں میری بات یہاں پر نا ایک سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقصد آبجیکٹو اصلاح کرنا ہے تو اصلاح چاہے وہ پیرنٹس کے سامنے ہو, اول تو میں کہوں گا پیرنٹس کے بھی سامنے نہیں ہو, ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ایسا بانڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اسٹوڈنٹ کا دل کرے کہ وہ آگے اپنی ہر بات بتائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر بن عاص کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے, ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اما عائشہ تھا. انہوں نے کہا کہ عائشہ سے. انہوں نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کے بعد انہوں نے کہا ابو بکر سے. انہوں نے کہا نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ان کے بعد مردوں میں ابھی انہوں نے عمر کا کہا تو پھر اس کے بعد عمر بن عاص کہتے ہیں میں چپ کر گیا, کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دی الٹیمیٹ ٹیچر دیٹ وی ہیو سین ان دس ورلڈ, رائٹ. تو اگر ایک ٹیچر کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا ایسا رشتہ نہیں ہے, اسی لیے صحابہ ہر بات کرتے ہوئے بغیر جھجک کے آپ کے سامنے آ جاتے تھے. ایک صحابی آئے کہنے لگے کہ جی میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ, سوری میں کہہ رہا ہوں ماں بہن کہہ رہا ہوں, میں اپنے کسی کا زنا کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری ماں اور بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر کیسا لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی صحابی اس حد تک بات کر پاتے تو ٹیچر کا رول نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ایک بانڈنگ ہونی چاہیے جس میں ہیزیٹیشن نہ ہو بچے کو, اور وہ کھل کر اپنی بات جو ہے وہ کر سکے. محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, بچوں کی جو ٹریننگ ہے ان کو مینر سکھانے میں ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں کا بہت اہم کردار ہے. اگر آپ اپنے بچے کو جو ہے ڈیگریڈ کریں گے, اس کو انسلٹ کریں گے دوسروں کے سامنے, تو اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اور نیگیٹو جو ہے امپیکٹ اس کے مائنڈ پر جائے گا, اس کی مینٹل ہیلتھ پر جائے گا. اپنے بچوں کی پرورش کریں, ان کو اچھے مینر سکھائیں, ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن رکھیں, اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے جو بانڈ ہے اس کو بھی بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. یہاں وقت ہے مختصر سے وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ.